مہربانی سر، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وکم آسان نہیں پختو یا اردو پختو کی خبر ہوگو اردو کی خبر ہوگو اردو بڑے رقشی خواہ یو خدا درخواست چه ما سره وخت لگ کم دی او زیم یو ٹیکنیکل کس زبا ٹیکنیکل خبره کوم او چې کم زی کی مونږ نه اکثر لا غلطیاں نه کیږي مونږه کې څوک هم دلته کې ناس خلکو کې پرفیکٹ نشته دی. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی غلطی ایک نا انجانی کیفیت میں کرنا یا کوئی بھی غلطی جان بوجھ کے کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. اور جب مجھے بتایا گیا کہ آج ہم نے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ سب کے سب یہاں پہ جمعیت کے ذمہ دار لوگ ہیں، عام ورکر نہیں ہیں، آپ سب کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا نام جڑا ہوا ہے. جو کچھ غلطیاں میں نے دیکھی ہیں یا ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں، باقی پارٹیز کو بھی، ان میں جہاں پہ نشاندہی ہوئی ہے میں آج اس پہ بات کرنا چاہوں گا. اور آپ لوگ جہاں پہ اپنی بات کرنا چاہیں تو مجھے روک کے خیر ہے، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو میں یہاں پہ حاضر ہوں. سب سے پہلی چیز، سوشل میڈیا عمومی طور پہ ہم لوگ اس کے مطلب کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم اس کو مکس کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. یہ دونوں الگ الگ اصطلاحیں ہیں، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا عمومی طور پہ ایک عام روایتی میڈیا کا ہی کی ایک شکل ہے جس میں آپ کو ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، لیکن پلیٹ فارم ڈیجیٹل ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو موبائل فون پہ آپ کوئی چینل لائیو دیکھ رہے ہیں، کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں یا کوئی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف ون وے کمیونیکیشن ہے، وہ آپ کو معلومات دے رہی ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہے آپ کو صرف ریسیونگ اینڈ پہ کھڑا ہونا ہے. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. لیکن آپ لوگ سارے یہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا کارکن ہیں. جب آپ کسی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس سوشل سرکل میں ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا اسی کا حصہ ہے کہ یہاں پہ سوسائٹی بنے گی. یہاں پہ کچھ لوگ آپ کے ہم خیال بھی ہوں گے اور آپ کے خلاف بھی ہوں گے. کچھ لوگ آپ کی بات سے اتفاق کریں گے اور کچھ لوگ آپ کی بات سے اختلاف کریں گے. جو اتفاق کرنے والے ہیں ان کو ساتھ رکھنا اور جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کو نہ کھونا، یہ انتہائی ضروری ہے. ہمیں معاشرے کو یونی ڈائمنشن نہیں بنانا کہ بس سب کے سب ایک ہی طرح سوچیں گے. جہاں پہ کوئی آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے یا آپ کسی کی بات سے اختلاف کرتے ہیں، وہاں پہ اصل میں آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. آپ کوئی اچھی بات کرتے ہیں، اگلا بندہ اس اچھی بات کو شیئر کرتا ہے، لائک کرتا ہے، ری ٹویٹ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، ری پوسٹ کرتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں پہ ہے جب آپ کو کسی ایسی بندے کی بات سامنے آئے کہ وہ آپ کے نظریے سے اختلاف کر رہا ہو، آپ کی سیاسی وابستگی سے اختلاف کر رہا ہو، آپ کے علاقائی اطوار سے اختلاف کر رہا ہو. آپ کا اصل ٹیسٹ وہاں پہ آتا ہے کہ آپ اس اختلاف کا جواب کس طرح دیں گے. میں نے دیکھا ہے عمومی طور پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز، ایون جمعیت کے اندر ایسے بہت سے انفلوئنسرز موجود ہیں جن کی ریچ لاکھوں تک جاتی ہے. وہ کچھ ہی لمحوں کے اندر جب ٹویٹ کرتے ہیں، یوٹیوب ویڈیو شیئر کرتے ہیں، فیس بک پوسٹ کرتے ہیں تو لاکھوں لوگوں تک جاتی ہے. لیکن جہاں پہ یہ لوگ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ غیر ضروری بحث کے اندر ایک ایسے بندے کو اہمیت دے دیتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ فالوورز ہیں اور اگر آپ کی بات سے ایک بندہ اختلاف کر رہا ہے اور اس کے 1500 2000 3000 فالوور ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جواب دینے کی. سب سے بڑی غلطی آپ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح کچھ دیر پہلے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک جماعت کے ساتھی نے ایک تصویر کو لائک کر دیا تھا. ہمیں یہ نہیں لگتا کہ جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو جو مجھے فالو کرنے والے 20 لاکھ لوگ ہیں اس کے فالوور تو 1500 ہیں، میرے فالوور تو 20 لاکھ ہیں، 1 ملین ہے، 2 ملین ہے. تو جب میں اس کو رپلائی کرتا ہوں تو اس کی اس ایک عام سی ٹویٹ کو یہ 20 لاکھ لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور میں انڈائریکٹلی وہاں پہ اپنی تمام آڈینس کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں. چاہے وہ اس کو پھر برا بھلا کہتی ہے، اچھا کہتی ہے، وہ بات کی بات ہے، اس کا مقصد پورا ہو گیا. اس نے جو ایک جماعت کے متعلق، ایک علاقے سے متعلق، ایک صنف سے متعلق جو ایک منفی بات کہی، آپ کے جواب دینے کی وجہ سے اگر آپ اس کو رپلائی نہ کرتے تو شاید اس کو 200 لوگ دیکھتے، 300 دیکھتے، 1000 دیکھتا. لیکن جب آپ نے اس کو رپلائی کیا تو اس کو پھر لاکھوں لوگوں نے دیکھا. تو آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے تو اس کو جواب دیا ہے، آپ نے اس کی اس غلط بات کی تشہیر میں حصہ لیا ہے. یہ ایک بہت بنیادی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں
کہ ہم اس بندے کو رپلائی دینا شروع کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کوشش کریں کہ جو بات اچھی لگے اس کو بالکل شیئر کریں, جو بری لگے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے نے میری جماعت سے متعلق, میرے کسی قائد سے متعلق, میرے عقیدے سے متعلق کوئی بات لکھی ہے, ہرگز رپلائی نہ کریں, اس کو آپ رپورٹ کریں. اس کو جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کے پیج کے اوپر سٹرائک آتا ہے, اس کا پیج بند ہوگا. جب آپ اس کو رپلائی کریں گے یا آپ اس کو گالم گلوچ کریں گے تو 2-3 مسئلے سامنے آتے ہیں. ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ آتا ہے کہ ہم ہر وقت 2-3 قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک ہی شخص ایک وقت میں بیٹا بھی ہوتا ہے, بھائی بھی ہوتا ہے, باپ بھی ہوتا ہے, اس کے مختلف جو ہیں وہ کردار ہیں. وہی سب کچھ آپ کا سوشل میڈیا پہ بھی ہے. ہم بہت بار جب گھر میں کوئی بات اپنے والد کی بری لگتی ہے تو ہم خاموش ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میرا والد ہے. سوشل میڈیا میں ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے اور ہم وہاں پہ کوئی ایسی بات لکھ دیتے ہیں جو کہ شاید اس وقت ہمیں تو کوئی فرق نہ کرے, بطور ذاتی حیثیت فہیم کو یا ایک ساتھ کوئی مسئلہ نہ کرتا ہو, لیکن جب اس غلط بات تو کوئی دیکھتا ہے تو جمعیت کے کارکن نے یہ بات لکھی ہے, تو وہ آپ ایک بندے کی وجہ سے وہ پوری کی پوری جماعت کے اوپر ایک سوال نشان لگاتا ہے کہ نہیں یہ ایک بندہ جو ہے نا یہ اس جماعت کے ساتھ ہے اور پوری جماعت ہی ایسی ہوگی. جو سچ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ابھی منہ ہی دھو رہا تھا یا چپلیں پہن رہا تھا کہ جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ گیا. جب آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے جب جماعت کو نقصان پہنچتا ہے, آپ کے علاقے کو نقصان پہنچتا ہے, آپ کی صنف کو نقصان پہنچتا ہے, بطور مرد نقصان پہنچتا ہے, بطور نوجوان نقصان پہنچتا ہے, اس کے بعد چاہے آپ لاکھوں بار اس جگہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ہر بندہ آپ کا پرانا اسکرین شاٹ شیئر کرتا ہے کہ نہیں اس بندے نے تو یہ بات کی تھی یا اس جماعت کے بندے نے یہ بات کی تھی. جمعیت کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور کسی ایک عام کارکن نے وہاں پہ جھنڈا جمعیت کا لگایا ہوگا اور وہ کسی خاتون سے کسی مت سے بحث میں الجھ جائے گا اور وہاں پہ اس کا صبر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دے گا اور غلط بات کر دے گا, پوری کی پوری جماعت کو نقصان پہنچے گا. تو جو الفاظ کا استعمال آپ کرتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر, یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اس کو نرم سے نرم کیجئے. کوئی بھی ٹویٹ لکھتے ہیں, کوئی بھی فیس بک پوسٹ لکھتے ہیں, جتنا آپ اس کو نرم کر سکیں اتنا نرم کریں. کچھ چیزیں آپ کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہیں, نہ کسی کو فتویٰ دینا آپ کے دائرۂ اختیار میں ہے, نہ کسی کو مسلمان کہنا, نہ کسی کو پٹھان کہنا, نہ کسی کو مرد کہنا, نہ کسی کو حیادار کہنا, نہ کسی کو ناپاک کہنا. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک جماعت کا نام لگا ہوا ہے. جماعت کی وہ پالیسی نہیں ہوگی. جس طرح شروع میں بات ہوئی کہ پالیسی اوپر سے آ رہی ہے, وہ جماعت کی پالیسی ہی نہیں ہے. ایک قانون آ رہا ہے, ایک ایکٹ آ رہا ہے, ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, جماعت کی اپنی پالیسی ہے, نیچے سے ایک کارکن اٹھ کے اس پالیسی کے خلاف بات کر دیتا ہے تو اگلا بندہ اس کارکن کو نہیں جانتا, وہ کہتا ہے یہ فضل الرحمان کی جماعت کا بندہ ہے. ڈائریکٹ آپ کے قائد کے اوپر انگلی اٹھتی ہے. تو جب بھی آپ کوئی پوسٹ کریں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرے ساتھ کس کا نام جڑا ہوا ہے, کیا میری اس پوسٹ کرنے سے میری پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. چاہے آپ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہوں, بہت ہی مخلص ہوں, لیکن وہ کچھ دیر کا غصہ آپ کی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کرتا ہے. آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ واحد جمعیت علماء اسلام تھی جو کراچی سے نکلی اسلام آباد تک آئی, لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اچھائی, جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ خود جگہ پکڑتی ہے, لیکن جب آپ برا کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے کارکن کی وجہ سے پھر ہاتھ اٹھتا ہے. تو آپ نے اچھا بھی کرنا ہے تو اپنی پارٹی کے لیے, اپنے قائد کے لیے کرنا ہے, لیکن جب برا ہوتا ہے تو وہ آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی ہوگی. اس سے پہلے بھی ایک جماعت کی بات ہوئی, اس میں بہت سے لوگ میں جانتا ہوں ہمارے ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں اس بندے سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہوگا نتیجہ پہ, لیکن کیونکہ اس نے جھنڈا اس پارٹی کا لگایا ہوا ہے, اس نے اس قائد کی تصویر لگائی ہے, تو وہ پوری کی پوری پارٹی اس کا حصہ بنتی ہے پھر کہ آپ سب اس میں حصے دار ہیں. تو سب سے پہلی چیز, اگر آپ کی فیس بک, یوٹیوب یا ٹویٹر اکاؤنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں جمعیت علماء اسلام ضلع تورغر کا, کوہستان کا, پشاور کا, چارسدہ کا ایک سوشل میڈیا ٹیم ممبر ہوں, بہت ادنا کارکن ہوں, تو وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا نام آ گیا. اب آپ وہاں پہ ایک عام شخص نہیں رہے, چاہے کسی پارٹی کا بندہ ہو. جب آپ کی شخصیت عام نہیں رہی تو پھر آپ کی باتیں بھی عام نہیں ہو سکتی. آپ کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ایک راہ چلتے کی گفتگو کرنا شروع کر دیں. جب آپ اتنے بڑے نام سے جڑیں گے تو پھر آپ کا کردار بھی ویسا ہونا چاہیے. جب آپ کا کردار ویسا ہوگا تو آپ کی گفتار اور آپ کی ٹویٹ بھی ویسی ہی ہونی چاہیے, آپ کا فیس بک کمنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے.
ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ اکثر اختلاف کرتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ میں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا الفاظ کا چناؤ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو کہ ہم عمومی طور پہ مس کرتے ہیں، اور میں اس میں اسپیسیفکلی جمعیت علماء اسلام کا ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ صرف ٹویٹس کرتے رہیں یا فیس بک پوسٹ کرتے رہیں، قائد کی تصویر شیئر کرتے رہیں، یہ مقصد نہیں ہے اس کا۔ آپ کی جماعت کی امیج بلڈنگ جہاں جہاں پہ ہو سکتی ہے وہ کانٹینٹ ڈھونڈنا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ یہاں پہ 700-800 لوگ بیٹھے ہیں، جو آپ کی تنظیم ہے صوبائی، شاید وہ 10-12 لوگ ہوں، 12 دماغ جو کام کر سکتے ہیں، 800 دماغ اس سے کئی گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اونرشپ لینی ہوگی۔ ایک بندہ جو کوہستان میں بیٹھا ہے، جو تورغر میں چترال میں بیٹھا ہے، اگر کسی بھی ٹی وی چینل پہ آپ کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ آپ کی پارٹی سے متعلق ایک ایسی بات کرتا ہے کہ وہ مدلل ہے، اس میں دلیل ہے اور ضرورت ہے اس بات کی، تو آپ ویٹ نہ کریں کہ مرکز میں بیٹھا ایک بندہ مجھے ایک کلپ کاٹ کے دے گا اور میں اس کو اپلوڈ کروں گا۔ آپ اس کلپ کو کاٹیں اور آپ کہیں اپنے مرکز کے بندے کو بھی، دیکھیں اہم بات ہوئی ہے، ہمارا سابق ایم پی اے، سابق ایم این اے تھا، اس نے یہ بات کی ہے، اس کو ہمیں وائرل کرنا چاہیے۔ آپ خود کو اس ٹیم کا حصہ بنائیں، نہ کہ آپ اپنے آپ کو ایک پیسو سچویشن میں لے جائیں کہ جب وہاں سے ہدایت آئے گی تو میں کام کروں گا۔ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جمعیت سے متعلق، کیونکہ آپ جمعیت کے لوگ ہیں، اگر وہ اچھی بات کرتا ہے، چاہے وہ میرا انتہائی ناقد کیوں نہ ہو، میرے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن وہ بات اس نے میرے حق میں کی ہے، پھر تو انتہائی ضروری ہے کہ دیکھو یہ بندہ میرے خلاف ہے، لیکن آج ہم نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بات کر رہا ہے۔ وہ کلپ کاٹنا، یہ ذمہ داری آپ کی ہونی چاہیے۔ آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میرے مرکز کا بندہ بیٹھے گا، میری ٹیم بیٹھے گی، یہ بھی سارے والنٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک حد ہوگی، کوئی اور کام کر رہے ہیں، کوئی اور مصروف ہوں گے، آپ کی طرف سے ان کے پاس ڈیٹا آنا چاہیے اور ان کو لگے کہ ہاں ایک بندہ ہمارے پاس ہے، وہ بنیر میں بیٹھا ہے، بہت دور بیٹھا ہے، لیکن وہ ایکٹیو ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلپس اس کے کاٹنا، اس کو ٹویٹر پہ ڈالنا، اس کو ٹک ٹاک پہ ڈالنا، اس کو یوٹیوب کی ریلز پہ ڈالنا، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ آپ 25 سے 30 سیکنڈ کام کی بات کاٹ کے ڈالتے ہیں اور آپ کی اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کی جماعت کے ساتھ آپ کا ایک لائزان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے تو اگر آپ اس کے حق میں نہیں بول سکتے تو کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ اس کے خلاف نہ ہو، چاہے آپ اس بات کا اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن اپنے الفاظ کا چناؤ کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے نام کے ساتھ جمعیت لگ جائے گا یا آپ نے وہاں پہ جھنڈا جمعیت کا لگا لیا ہے تو آپ کو تو یہ لگ رہا ہے کہ جی میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اور لوگ آٹومیٹکلی آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں کہ کب یہ غلطی کرے اور میں اس کی جماعت کو ذمہ دار ٹھہراؤں، اور لوگ ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پہ 800 لوگ بیٹھے ہیں، سب پرفیکٹ نہیں ہوں گے، کسی ایک کی غلطی ہوگی اور سارے 800 کے 800 جو ہیں وہ بدنام ہو جائیں گے کہ نہیں یہ سوشل میڈیا ٹیم کے بندے نے حرکت کر دی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے آنکھ، کان اور ناک کھلے رکھیں، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ سب کچھ دیکھیں، لیکن اس کو لائک کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، کیونکہ آپ غلطی سے اس کو لائک کر دیتے ہیں اور آپ کے لائک کی پروفائل پوری کی پوری کسی اور کو نظر آتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا، ابھی وہ حضرت یہاں پہ نہیں ہے، پشاور میں ایک بہت اہم پوزیشن پہ ایک آفیسر تھے، میں نے ان کو میسیجز کیے، وہ مجھ سے رابطہ نہیں کرتے تھے، فون نہیں اٹھاتے تھے، میسیج پہ رپلائی بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی، کووڈ کا ٹائم تھا، ڈپٹی کمشنر آفس میں تھے وہ، تو بات چیت میں نے کہا سر، میں نے کہا آپ کال، کہتے ہیں میں فارغ تو نہیں کہ میں تمہاری کالز اٹھاؤں گا، میرے پاس بڑا کام ہوتا ہے، سی ایس ایس آفیسر تھے، ظاہری بات ہے ان کا اپنا ایک نخرہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے سر، آپ بڑے مصروف ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ میرے کال کو اٹھائیں، میری میسج پر رپلائی کریں، اتنا وقت ہے کہ فلاں خاتون کی ہر ایک ٹویٹ آپ لائک کرتے ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا، یہ سی ایس ایس آفیسر تھا، کچھ دیر کہتا ہے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا ایک منٹ سر، اس کی میں نے آئی ڈی کھولی، اس کی لائکس میں گیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، تو مجھے کہا دخکاری دلتا، میں نے کہا آؤ جی چاہ تخکاری۔ اس نے وہاں مجھے سوری کہا، میرا نمبر سیو کیا، بس آپ مجھے کال کریں۔ میں نے کہا بہت شکریہ سر۔ میں نے کہا سی ایس ایس کر کے اس لیول پہ ایک بندہ آیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ٹویٹر کے لائکس جو ہیں وہ پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں کسی اور سے کیا گلہ کروں گا۔
تو آپ لوگ, وہ ایک بندہ جو خود کو کچھ سمجھتا ہے, اس کی گردن میں سریا ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ملک تو وہی چلا رہے ہیں, ان کا یہ حال ہے, تو اوروں کا کیا حال ہوگا؟ خیر دلک ساتھ مال درا کے ڈیر وقت نالم. ہاں اچھا, ایک چیز اور عمومی طور پہ ہمیں یہ مسئلہ آتا ہے, ایک اور چیز چھوٹی سی بات اس میں کروں گا, پھر ختم کروں گا اس کو. بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. بھائی بیٹھ جائیں, بھائی بیٹھ جائیں, راستہ چھوڑے, راستہ دیں بھائی. تمام حضرات اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں. تمام حضرات نظم و ضبط کے مطابق اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں. بھائی بیٹھ جائیں. بہت بہت شکریہ. بیٹھ جائیے تمام ساتھی, صرف 2-3 منٹ لوں گا. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے تمام ساتھی, بیٹھ جائیے. ابھی جو 2 منٹ پہلے میں نے بات کی, تو جس طرح مولانا صاحب کے آتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ جوش اور محبت دکھائی, کوئی بھی فیس بک اور ٹویٹر پہ کوئی بھی بات لکھنے سے پہلے بھی یہ سوچیں کہ آپ کے نام ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ہے. کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ پھر وہ خرابی آئے. ہمیشہ اخلاق کا خیال رکھنا ہے. ٹویٹر پہ پوسٹ کرنا ہے, فیس بک پوسٹ کرنی ہے, یا جو بھی کرنا ہے, پوری جماعت کا خیال رکھنا ہے. آخری 1 منٹ لوں گا, یہاں بات کنکلوڈ کروں گا. خیر دے, خیر دے, ٹول بکینی خیر دے. ملګرو تاسو ته درخواست دی, په دغه موضوع باندې ډېر تفصیلي گفتگو فهیم صاحب شروع کړې ده, نو تاسو انتهایی د نظم ضبط مظاهره وکړئ. مفتی صاحب 1 منټ صبر وکړئ. ګورئ دا انتهایی سنجیده مجلس دی, دا عام جلسه نه ده, نه عام پروګرام دی. دا خو د میډیا حوالې سره کانفرنس دی, ورکشاپ دی, نو انتهایی دلچسپۍ سره, سکوت سره, خاموشۍ سره بالکل به په خپل ځای باندې ودرېږئ نه, چېرته ځئ به هم نه, په خپل ځای باندې کښېنئ او دغه پروګرام او د دوی دا کوم لیکچر چې شروع دی دا ښه په اطمینان سره واورئ. او زمونږ او ستاسو چې کوم انتظار و هغه انتظار ګړۍ ختمې شو انشاءالله. نو چې تاسو څومره خاموش کښېنئ, دا مخامخ ملګري دا پولیس وره چې کوم ملګري دي, د دې نه دا یو مشکل دی چې دا ملګرو ته شاته نه ښکاري. لغونې تاسو ټیک شو. دا انصار ملګري هم دا ځای کې ودرېږئ چې دا مجمع پناه کېږي نه, دوی ته سټیج نه ښکارېږي. انصار ملګري سایډ ته کښېنئ, په خپل ځای کښېنئ. انصار ملګري هم کښېنئ جي, انصار ملګري کښېنئ په خپل ځای باندې. اچھا, ایک چیز بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آج کا جو یہ ساری محفل سجی ہے, ظاہری بات ہے مفتی محمود کانفرنس آنے والی ہے, اس کے ساتھ ہی پھر آگے آپ عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے جو یہاں پہ صوبائی ترجمان ہے جلیل جان صاحب, تقریباً 30-35 سال سے وہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. میڈیا کینے خیر دے, 2 منٹ را کے ذات وقت نالم خیر دے, ختم ہو. ابھی تک جو میڈیا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا,
जलील जान साहब को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि ये खबर लगा दें, ये टिकर चला दें, कहीं पे हमारी नुमाइंदगी कर दें, ये खबर पेज 2 पे ना लगे, बैक पे लगे, फ्रंट पे लगे। अब मीडिया आपके हाथ में है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी आप पे डिपेंड करता है। अगर कोहिस्तान में कुछ होता है, मैं मिसाल दूंगा तोरगर की, जब वहाँ पे चेयर लिफ्ट का वाकया हुआ, यहाँ पे अयाज साहब मौजूद हैं, कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ जमीयत के लोग थे, और वो चेयर लिफ्ट का मसला उठाने वाले जमीयत की सोशल मीडिया टीम थी। मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपका मोहताज था। उसके बाद जाके वहाँ पे डिसेंजीज मूव हुई और फिर लोगों ने वहाँ पे रिपोर्टर्स को भेजा, आखिर वक्त तक वहाँ से ये वीडियो शेयर करते रहे। तो ये आपने यकीनी बनाना है कि आपके इलाके में जो शख्स भी टिकट होल्डर होगा, इलेक्शन कैंपेन करेगा, उसका कोई भी जलसा ना रहे, उसकी वीडियोस, उसकी तस्वीर आप अपने पेजेस पे डालें, ट्विटर अकाउंट्स पे डालें। और अगर आप ये देखें, आप चाहे कोहिस्तान के हों, आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं और अगला बंदा लकी मरवत का है, तो आप उसकी पोस्ट को भी रीट्वीट करें। ये ना करें कि उससे मेरा काम नहीं है, वो अलग ज़िले का है और मैं अलग ज़िले का हूँ। यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। हर एक पार्टी के अंदर ये चीज़ इख्तिलाफ, मुकाबला बेहतर होता है, लेकिन ये मुकाबला ऐसा हो कि वो फ़ायदा दे दूसरे बंदे को, आपकी पोस्ट आगे से आगे बढ़े। जहाँ पे पहले रिक्वेस्ट होती थी ये प्रेस रिलीज चलाने की, आज अगर आप उस बात को उठाएंगे तो वो खुद मीडिया आपसे अप्रोच करता है कि मुझसे ये वीडियो शेयर करो, मैं इसको चलाऊंगा, इसमें और क्या बात हुई थी। और आखिरी बात मैं इस पर ख़त्म करूंगा कि वक्त बहुत कीमती है। आपकी कोई भी वीडियो बहुत डिटेल ना हो, टू द पॉइंट हो, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट को कभी क्रॉस ही नहीं करना। और दूसरा, शाम 7 से लेके रात 12 बजे तक, ये वो वक्त है पाकिस्तान के अंदर कि आपको हाईएस्ट रीच मिलती है, सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त एक्टिव होते हैं, ये बिल्कुल पीक आवर होते हैं। तो अगर आपने कोई अच्छी बात शेयर करनी है जिसको आप और हाईलाइट करना चाहते हैं, वो वक्त की कैद से आज़ाद हो, तो आप उसको इस वक्त तक रखें और उस टाइम शेयर करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।